وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 36. موضوع: کیا ہم لوگ فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. اور یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ تیز لہراتی تڑپتی ہوئی حرکت کر رہی ہے گویا وہ سانپ ہو، تو پیٹھ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. ندا آئی، اے موسیٰ سامنے آؤ اور خوف نہ کرو، بے شک تم امان یافتہ لوگوں میں سے ہو. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنا بازو اپنے سینے کی طرف سکیڑ لو. بس تمہارے رب کی جانب سے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لیے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، سو انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کر سکیں. میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے.
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ ارشاد فرمایا ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور تمہاری کاوشوں میں ہیبت و غلبہ پیدا کیے دیتے ہیں، سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب سے تم تک گزند پہنچانے کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم دونوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے غالب رہیں گے۔ السلام علیکم۔ سورہ قصص آیت نمبر 36، لفظی ترجمہ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات۔ جب آئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس میری نشانیوں کو، واضح نشانیوں کو لے کے، انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے لیکن یہ جادو جو گھڑ لیا گیا ہے۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اس کے بارے میں اپنے پہلے آباء و اجداد سے نہیں سنا ہے۔ سامعین کرام، عبرت کا مقام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے اپنی رسالت کے، نبوت کے، اور وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے تھے۔ فرعون نے مان بھی لیا، یعنی دل میں اس نے مان لیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ انہوں نے یقین تو کر لیا، لیکن اب بات یہ ہے، اور یہ بات جو ہے یہ آج بھی ایسی ہے سامعین کرام، کہ حق ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے لیکن ہم مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے گریز کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ شاید آپ کا تجربہ ہو نہ ہو، لیکن آپ دیکھ لیں، آپ اپنے اندر کو بھی ٹٹولیں، بہت سی حق باتیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں لیکن آپ اس پر عمل کرنے سے گریز کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ نوبت یہ آتی ہے کہ اس حق بات کا مقابلہ بھی کرتے ہیں آپ، اپنے الفاظ سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی۔ اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو عام ہے۔ اس آیت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے آئے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے کبھی۔ یہ تقریباً سامنے کرام یہ رویہ ہمارا بھی ہے کہ حق سے ہم دیدہ دانستہ انکار کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں اس کے بارے میں وہ آیا ہے کہ یجھدون بآیاتنا یجھدون، دیدہ دانستہ انکار۔ تو کوئی تعجب کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ فرعون پہ اتنی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہم خود اپنی دانست میں سامعین کرام فرعون بنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ، کہ حق پیش ہو جاتا ہے، حق دعوت پیش ہو جاتی ہے، حق بات ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نفسانی خواہشات آڑے آ جاتی ہیں۔ پھر آپ کا جو ایک سٹیٹس آپ نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے، میں عام بات کر رہا ہوں مرد و خواتین کے لیے، یعنی خواتین کو آپ دیکھ لیں، یعنی چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اسلامی اصول ہیں، اور مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ واضح ہیں۔ آپ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے، مثال کے طور پہ، کہ جسمانی اعضاء کی بناوٹ اس میں نظر نہ آئے، لیکن آپ دیکھیں خاص طور پہ اہتمام ہوتا ہے کپڑوں کی بناوٹ میں کہ جسمانی اعضاء جو ہیں وہ آپ کے نظر آئیں۔ ٹھیک ہے کپڑا ہوگا اس پہ، لیکن جسمانی اعضاء جو ہیں وہ آپ کے، خواتین کے خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ، یعنی بہت سی میری مشاہدے میں ہے خواتین کہ وہ پردہ، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، یہ ہم سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں گے، خواتین کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یا ہمارا جسم ایسا ہوگا کہ اس میں ہمارے اعضاء کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسی شلوار ہوگی، نہیں ٹائٹ شلوار ہم نے پہننی ہے،
ٹائٹ شلوار جس میں ہماری رانوں کا سائز بالکل پتہ چلے کہ ہماری رانیں کس سائز کی ہیں، کولے جو ہیں ہمارے آپ دیکھیں کولے کس سائز کے ہیں، یہ پتلونیں اور شرٹیں اور ایسی شلواریں اور ٹائٹس کہتے ہیں نا آپ اسے، ٹائٹس بٹ ٹائٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں میرا یہ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے کپڑوں پہ اعتراض کروں، یا اس وقت میرا یہ موضوع ہرگز نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فرعون کے سامنے جب حق پیش ہو گیا اور اس کو یقین آ گیا تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اور فرعونیت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے قولاً انکار کر دیا کہ بھئی یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے تو سنا ہی نہیں. آج ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو، مثال کے طور پہ میں پردے کی بات کہہ رہا ہوں، اور تو ہم نے تو یہ نہیں سنا بھئی، ہم نے تو کہیں ڈھیلے ڈالوں میں کپڑے میں کوئی یہ فیشن ہی نہیں ہے کہ اس میں جسمانی اعضاء نظر نہ آئے. یہ نہیں، یہ ہم کہتے نہیں ہیں، یہ ہم اپنے قول سے اور عمل سے کہہ رہے ہیں. بالوں کو ہم چھپا کے رکھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالوں پہ ہر وقت بال ڈھکے رہیں، ٹھیک ہے وہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرعونیت میں اور ہم میں کچھ خاص فرق نہیں ہے سامنے کرام، لہٰذا نتائج وہی ہوں گے ہمارے جو فرعون کے تھے. میں یہ بھی ابھی آ رہا ہے مضمون، انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. بہرحال یہ فرعون نے ان کو جواب دیا کہ ہم نے تو کوئی نہیں سنا اس کے بارے میں. قال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے اس کی جانب سے، یعنی اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. اور یہ بھی کہ یعنی ومن یعنی ربی عالم، یعنی میرا رب جانتا ہے کہ کس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا، عاقبت کس کی اچھی ہوگی، آخری گھر کس کا اچھا ہوگا. اور یقیناً والعاقبۃ للمتقین، قرآن میں ایک فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ انجام کار جو ہے وہ عاقبت متقین کے لیے ہے، یعنی متقین ہمیشہ کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی سامعین کرام اور آخرت میں بھی. دنیا میں جو کامیابی ہے، دیکھیں مومن کی کامیابی کیا ہے یا پیغمبر کی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیغام یعنی صحیح طریقے سے مخلوق تک پہنچا دے. میں عاقبت الدار کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوگا، تو میں پیغمبر کی بات کر رہا ہوں. پیغمبر کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، لوگوں کو یعنی ہدایت تک پہنچانا. یہ نبی کا کام نہیں ہوتا، نہ نبی کے امتیوں کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو آخر تک، یہ ہدایت تو پھر اپنی مرضی ہوتی ہے. تو عاقبت الدار کی میں بات کر رہا ہوں صاحب کرام کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچا دے. اور اس سلسلے میں میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں خطبہ حجۃ الوداع کی طرف کہ اور بہت سی باتوں کے علاوہ ایک اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کرام سے یہ مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. یہ نہیں پوچھا ان سے کہ بھئی میں نے تمہیں عرب کی بادشاہت دے دی اور مزید اور بھی حکمرانی تمہیں ملے گی اور بھی علاقے تم فتح کرو گے، نہ یہ کہا اور نہ یہ پوچھا کہ بھئی عرب کی کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں نے تمہیں یہ تمہاری جماعت کو اور اسلام کو میں نے غالب کر دیا ہے. یہ نہیں پوچھا. پوچھا کیا؟ یہ جو ان کی ڈیوٹی تھی، بلغ، پہنچاؤ. اب وہی فَإِلَّمْ تَكُنْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، ایسی آیت ہے. تو تبلیغ جو ہے، تبلیغ میں پہنچا دینا ہی کسی نبی کی کامیابی کی وہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سامنے کرام آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس حالت میں چلے گئے کہ وہ اس وقت کے مسلمانوں نے اپنی دانست میں ان کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا.
اور تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو کامیاب ہو گئے، انہوں نے تو پہنچا دیا، اب انکار کرنا یا ماننا یہ تو پھر اس وقت کے مسلمانوں کا اپنا کام تھا۔ تو نبی کا کام جو ہوتا ہے یہ پہنچا دینا ہوتا ہے، صاف صاف بلاغ المبین، بس۔ تو حجت الوداع میں یہی حضور نے ان سے پوچھا 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ یہ کامیابی ہے۔ اسی طرح جس طرح نبی کی یہ کامیابی ہے، اسی طرح ہر مومن جو داعی اللہ ہے اس کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق تبلیغ ادا کر دے، خود بھی ہدایت پر عمل کرے، اور اس کے جو متعلقات ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا میں مضمون آپ تک بھی لا رہا ہوں۔ ہر امتی مبلغ ہے، ہر امتی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور یہ نہیں ہدایت پہلے وہ خود قبول کرے گا اور پھر اس ہدایت کو دوسروں تک جہاں تک اسے ہو سکے وہ پہنچائے گا۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں۔ میاں جو ہے مثال کے طور پہ ہدایت پہ ہے، بیوی کو وہ اپنی وہ کرے گا، کنونس کرے گا، یا بیوی اگر اس کو کچھ معلوم ہے شوہر کو نہیں معلوم تو وہ اپنے یعنی استطاعت کے مطابق اس کو سب سے پہلے تو اپنے عمل سے کنونس کرنا ہوتا ہے سامعین کرام، اور پھر زبان سے جو بھی ہے وہ تو پھر تبلیغ کے طریقے ہیں نا، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان کو حکمت سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، دعوت دو۔ تو پھر دیکھیں ماں باپ میاں بیوی ایک دوسرے کو حق پہ قائم رہنے کی تلقین کریں گے، صبر، استقامت، اگر دونوں اس میں ہیں تو استقامت سے کام لیں گے، نمبر 1۔ اگر ماں باپ ہیں مثال کے طور پہ، پھر اولاد ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہدایت جس پہ وہ خود قائم و دائم ہے ہدایت سے نوازے، خود بھی ہدایت قبول کریں، اولاد کو بھی سیدھے راستے پر ڈالیں، دنیا کے جہنم میں جھونکنے کی کوشش نہ کریں کہ بچے پڑھو، بچے ہوم ورک، بچے یہ وہ سب ضروری ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرف سے تغافل اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ بچوں کو باطن کی طرف سے بے بہرا رکھ کے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں تو جو اجتماعی وہ ہماری فرائض ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر دیکھیں ماں باپ کی آتی ہے وہاں ماں باپ کی جو ہے نا وہ تربیت ہے، اولاد کی تربیت ہے، باطن کی طرف ان کو متوجہ کرنا ہے اولاد کو۔ تو اسی طرح ہر شخص، پھر دیکھیں بھائی بہن ہیں آپس میں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بھائی بہن بڑے ہو گئے ہیں، بھائی نے حق کو پا لیا ہے تو وہ پھر خود بھی عمل کا ایک نمونہ پیش کر کے اور دعوت دے گا دیگروں کو بھی، بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، دیگر بھائیوں کو بھی۔ یہ سب ہماری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں سامنے کرام۔ یہ نہ سمجھیں کہ دعوت اللہ چند لوگوں کا کام ہے، نہیں، یہ سب کا کام ہے۔ دیکھیں دعوت کیا ہے، یہ حضور کی ایک فریضہ ہے اور ان کی ایک سنت ہے۔ دعوت اللہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی تھی اور ان کی ایک طریقہ بھی ہے۔ جہاں دیگر آپ حضور کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ سنت بدرجہ اولا جو ہے اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق معاشرے کی بہبود سے ہے، معاشرے کی فلاح سے ہے اس کا تعلق۔ یہاں بھی آپ دیکھیں لا یفلح الظالمون کی بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام،
کہ بھئی حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ تو بہرحال میں آگے انشاءاللہ مضمون بیان ہوگا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے، نمبر ایک، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے والا بھی ہے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی بات ہے، اور میں آپ کو وہ آیت یاد بھی دلا دیتا ہوں کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو کام فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، علی بصیرت، دلائل سے، بصیرت سے، یہاں بھی ابھی بصیرت کی بات ہوگی۔ تو انا ومن اتبعن، میرا بھی یہی کام ہے اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ جو ومن اتبعنی، یہ ذرا جملہ غور سے سنیں نا، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے آپ سے مضمون بنا رہے ہیں، نہیں، قرآن سے ہے یہ مضمون۔ تو اور قرآن سے یہ مضمون یہاں اکیلا نہیں ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہارے سامنے، تم لوگوں کے سامنے نمونہ ہو اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ تو اب ہم امتی اگر ہیں تو ہمارے یہ فرائض ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے اکرام۔ یعنی یہ نہیں کہ بس دنیا کے ٹٹو ہو کے آپ اپنا وقت گزارتے رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ داعی ہیں، آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، تو دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، نہیں، یہ آپ کا کام بھی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر آپ رسول کے نام لیوا ہیں، ان کے امتی ہیں، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، دیے سے دیا جلتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی راہ حق سے ہٹ گئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، اور لوگوں کو بھی ہم راہ حق سے اپنے عمل سے ہٹا رہے ہیں۔ دیکھیں، تبلیغ جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تبلیغ جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی تبلیغ، دیکھیں آپ کا عمل جو ہے، ایک بات میں اور انداز سے کہہ رہا ہوں، یہی بات کہ آپ کا عمل جو ہے، آپ عملاً مبلغ ہیں، آپ پھیلانے والے ہیں، یا تو نیکی کے یا برائی کے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے عمل سے برائی کو پھیلا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، آپ کے کمرے میں ٹی وی ہے، آپ جاتے ہی جو ہے کوئی میوزک چینل لگا لیتے ہیں، گانے سننے لگتے ہیں، اس پہ سر دھننے لگتے ہیں، یا جاتے ہی جو ہے وہ سپورٹس چینل لگا لیتے ہیں، یا جاتے ہی جو ہے وہ آپ کوئی اور کھانے پکانے کا چینل لگا لیتے ہیں۔ اب بچے آپ کے کیا دیکھیں گے؟ آپ اس سے آپ کے شوق کا پتہ چلتا ہے، بچوں کو بھی، پھر بچے بھی آپ کو دیکھ کے اثر لیتے ہیں۔ اگر آپ یعنی کھیلوں کے شوقین ہیں تو بچے میں بھی کھیل کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اکثر آپ دیکھیں کہ یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں تو وہ ان کے بچے بھی پھر وہ کرتے ہیں، یا جو فلمی اداکار ہیں، اکثر ان کے بچے بھی اداکاری کی طرف رجحان لے لیتے ہیں، یا ایک باپ جو ہے فوجی ہے، اکثر پھر ان کے بچے بھی کہتے ہیں میں نے بھی فوجی بننا ہے۔ تو بچے جو ہے، ماحول آپ سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ برائی پھیلا رہے ہیں نہ اچھائی پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ کا عمل نیک ہے، درست ہے، آپ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ بھی آپ سے متاثر ہوں گے، ضرور گھر والے بھی متاثر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نیکی پھیلانے والے نہیں ہیں اپنے عمل سے، تو یقیناً آپ برائی پھیلانے والے ہیں۔ اگر آپ بامقصد زندگی نہیں گزار رہے، سامعین کرام یہ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بامقصد زندگی نہیں گزار رہے یا رہیں،
مرد و خواتین دونوں میرے مخاطب ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بے مقصد زندگی گزاریں۔ اب جب بے مقصد زندگی، تو یہ ایک لعنت ہے سامعین کرام، یہ میں آپ کو بتا دوں، بے مقصد زندگی گزارنا جو ہے ایک لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ یقیناً جب آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، گاڑی پٹری سے ہٹ جائے تو وہ تو پھر یا پٹری پہ رہے لیکن اس کا رخ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہو جائے۔ تو اصل میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ یہ ریل گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ پٹری پہ چلتی ہیں، اور یہ اکثر جو ہوتا ہے ان کا وہ انجن جو ہے، اب انجن کی بات ہے، اگر یعنی انجن کا اگر رخ آگے کی طرف نہیں ہے تو یقیناً مطلب پھر پیچھے کی طرف بھی ہے۔ ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں پٹری پہ، لیکن رخ جو ہے اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، جس گاڑی میں ہم سوار ہیں، اس کا رخ جو ہے سجین کی طرف ہے۔ سجین یا اسفل السافلین، اس کی طرف ہمارا رخ ہے۔ یہ بس آپ کی مرضی ہے کہ وہ انجن ہٹا کے آپ اس کا یعنی رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کر لیں، یہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حق بتا دیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین اکرام میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا سحر مفتر وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس میرے نشانیاں لے کے واضح، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے کہا، فرعونیوں نے کہا کہ یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں اپنے پہلے آباء و اجداد سے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ But when Moses came to them with our signs clear and manifest, they said, "This is nothing but fabricated magic, and we never heard of this from our ancestors of old." سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔